بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آئی اور اس نے اپنا نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا کہ اس کی جہاں چاہیں شادی کر دیں۔ ایک غریب کنوارے صحابی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی شادی آپ مجھ سے کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس اسے حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو لے آنا، ہم وہی حق مہر بنا کر اس کا نکاح تجھ سے کر دیں گے۔ وہ صحابی اپنے گھر گیا، مگر غربت کا عالم یہ تھا کہ گھر سے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہ ملی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک چادر ہے، اس میں سے آدھی میں حق مہر میں اسے دے دیتا ہوں اور آدھی خود رکھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدھی نہ آپ کے کسی کام آئے گی اور نہ اس کے کام آئے گی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا مگر اٹھ کر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا، تمہیں قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان صورتوں کے عوض تمہارا نکاح اس سے کر دیتا ہوں، یعنی وہ صورتیں تم اسے یاد کروا دینا۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دور نبوت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غربت کا کیا عالم تھا۔ ایک صحابی کے پاس حق مہر دینے کے لیے، جو کہ فرض تھا، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ چاندی اور سونا تو دور رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے اور ہر سال آپ نے قربانی کی، حتیٰ کہ ایک سال 100 اونٹ نہر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اس سال ہم قربانیاں نہیں کریں گے، بلکہ قربانی کا پیسہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر خرچ کریں گے۔ اگر قربانی کے جانور ذبح کرنے کی بجائے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر پیسہ خرچ کرنا قربانی سے افضل ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس کا حکم دیتے، مگر آپ نے تو شادی کی استطاعت نہ رکھنے والوں سے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، اس لیے کہ جو روزہ رکھے اس کے لیے گناہ سے بچنے کی ڈھال ثابت ہوگا۔ جوں جوں قربانی کے ایام قریب آئیں گے، غریبوں کے بہت سے خیرخواہ لبرل اپنی بلوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کا مقصد غریبوں کی حمایت نہیں بلکہ شاعر اسلام کی تحقیر ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں شاعر اسلام کا بغض اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ قربانی ایک عظیم عمل ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ شکوک و شبہات سے بچیے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیجیے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ مزید ایسی اسلامک اور سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ماریہ خان وائس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔